علم ترى کیا تم دیکھتے نہیں ان اللہ یعلم کہ اللہ جانتا ہے ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ تین لوگ بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں، گفت و شنید کرتے ہیں، آپس میں کانا پھوسی کرتے ہیں، چھپ چھپا کر نجوا اور کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں دنیا حاصل کرنے کے لیے، گیان اور ایمان کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے، دنیا کی پراپرٹی، جائیداد اور دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے جو باتیں کرتے ہیں. الا هو رابعهم تو وہ چوتھا اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. ولا خمسۃ کوئی پانچ اگر بیٹھے بات کر رہے ہو تو چھٹا الا هو سادسهم اللہ ان کے ساتھ ضرور ہے. ولا ادنی من ذلک ولا اکثر اور چاہے کوئی اس سے کم ہو اس سے زیادہ، جتنے انسان بھی بیٹھ کے کچھ باتیں کر رہے ہیں تو ان کا سچا مالک اللہ، ایشور، پرمیشور، گاڈ، چاہے جس نام سے کہہ لو، وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. الا ہوا معہم وہ ان کے ساتھ ضرور ہوتا ہے. اینما کانوا وہ جہاں بھی ہوں. ثم ینبئہم بما عملوا اور وہ مالک انہیں باخبر کرے گا وہ کیا کر رہے تھے. یوم القیامہ قیامت کے دن. ان اللہ بکل شیء علیم اللہ تو ایسا ہے جو ہر چیز کا جاننے والا ہے. علم ترى کیا تم دیکھتے نہیں الی الذین نہوا عن النجوى جنہیں روکا گیا تھا کہ تم اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہتے ہو، کچھ پوچھتے ہو تو اس سے پہلے تو روک دیا گیا تھا. یا دنیاوی مفادات کے لیے، گیان اور ایمان کے لیے نہیں بلکہ دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے تم آپس میں اس طریقے سے جو سرگوشیاں کرتے ہو اس سے روک دیا گیا تھا. لما نہوا عنہ ویتناجون بالاثم والعدوان کیونکہ یہ لوگ گناہ کے لیے، دشمنی کے لیے بیٹھتے تھے، میٹنگیں کرتے تھے ایک دوسرے سے، گیان کے لیے نہیں ملتے تھے. ہاں گیان کے لیے ملنا، بیٹھنا، بات چیت کرنا گیانی بندوں کے ساتھ، کیسے لوگوں تک گیان پہنچائیں، ایمان پہنچائیں، یہ تو اچھی بات ہے. اس کے لیے تو پیدا کیے گئے ہم، یہی تو ہماری اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے. لیکن جو لوگ صرف دنیا کے لیے، دنیا جمع کرنے کے لیے آپس میں ملتے ہیں، اسی کو کہا گیا الاخلاء بعضهم یومئذ بعض عدو الا المتقین. وہ قیامت کا دن ایسا آنے والا ہے کہ ساری دوستیاں اس دن دشمنی میں بدل جائے گی. تو یہ جو دوست بیٹھ کر دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا بنانے کے لیے، دنیا کے لیے سرگوشیاں کرتے ہیں، جبکہ انہیں روکا گیا نہوا عن النجوى ویتناجون بالاثم گناہ کے لیے ملتے بیٹھتے ہیں. جب فون کرتے سپنے میں اپنے دوست سے، سپنے میں دیکھ رہے اس کو خواب میں، نیند کے اندر، تو بھی وہی روپیہ، پیسہ، دھن من دولت اور دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے اس سے باتیں کر رہے. اور دن رات 24 گھنٹے کا ان کا مشغلہ یہی ہے کہ آپس میں دنیاوی چیزوں کے لیے، دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں، نیوز کا انالائز کرتے ہیں اور دنیا میں کس طریقے سے اب اپنی چودراہٹ قائم کریں، اپنی پالیسیز اور پولیٹکس کو آگے بڑھائیں. یہی ان کا دن رات 24 گھنٹے کا مشغلہ ہے. وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ یہ گناہ کی باتیں کرتے ہیں، وَالْعُدْوَانِ اور انسانیت پر ظلم کرنے کے لیے. ہمیشہ ہر زمانے میں یہ ہوا ہے کہ کچھ لوگ جنہوں نے پولیٹیکلی دنیا کو کیپچر کر لیا، سیاسی طور پر دنیا کو اپنے چنگل میں لے لیا، وہ بیٹھ کر پوری دنیا کی انسانیت پر ظلم کرنے کے لیے، ان کا استحصال کرنے کے لیے، ان پر ظلم کی حد اور انتہا کر دینے کے لیے ہمیشہ سرگوشیاں، میٹنگیں اور سازش اور پلاننگ کرتے رہتے ہیں، کنسپریسی میں ملوث رہتے ہیں، مبتلا رہتے ہیں. ومعصیت الرسول ایسے لوگ جو رسول، پیغمبر، گیان اور ایمان کی باتیں لائے ان کے خلاف کام کرتے ہیں. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں، اہل عرب میں
جو سچا گیان اور ایمان پہنچا رہے تھے اسے ڈائنامیٹ کرنے کے لیے، اسے مٹانے کے لیے، محمد پیغمبر کے سچے مالک کے گیان اور ایمان کے مشن کو ختم کرنے کے لیے یہ آپس میں میٹنگیں کرتے تھے، سرگوشیاں کرتے تھے، ڈسکشن کرتے تھے، بیٹھتے تھے، اس لیے انہیں روک دیا گیا۔ حالانکہ اس میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور تھے جو گیان اور ایمان پر آ گئے، لیکن ان اگیانی لوگوں کے ساتھ مل کر وہ حرکتیں کرتے تھے۔ قالوا انا معکم، یہ جب گیانی لوگوں کے پاس آتے تو بولتے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا میں ظلم و ستم اور لوگوں کے استحصال کے لیے جب پلاننگ کرتے تو جب ان کے پاس جاتے تو کیا کہتے؟ انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو ان لوگوں کو، گیانی اور ایمانی لوگوں کو بیوقوف بنا رہے تھے، ان سے مذاق کر رہے تھے، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو یہ سرگوشیاں کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں، خبروں کا انالائسس کرتے ہیں، کیا حالات چل رہے اس کو سمجھتے ہیں اور آپس میں انالائز کر کے کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں، صرف اس لیے کہ دنیا حاصل کریں۔ یتناجون بالاثم والعدوان، گناہ اور سرکشی، ومعصیت الرسول، رسول محمد پیغمبر کے خلاف ان کے مشن کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكَ، اور جب منہ پر سامنے آ جاتے، حَيَّوْكَ، ایسے سلام کرتے کہ جیسے گیانی لوگ بھی نہیں کرتے ہوں، ایسے لگی چپٹی اور ایسی چاپلوسی کی باتیں کرتے کہ جو گیانی لوگ بھی اتنی محبت نہیں جتاتے۔ حَيَّوْكَ، ایسے سلام کرتے، بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، جیسے اللہ نے تمہیں سلام نہیں کیا۔ السلام علیکم، سام بول دیتے، موت السلام کی جگہ لام کھا لیتے۔ لَيَّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبان کو ایک طرف جھکاتے ہوئے، الفاظ کو بگاڑتے ہوئے بولتے تھے۔ راعنا، یہ کہتے تھے ہماری رعایت کرو، ذرا ہماری طرف بھی دیکھو، ذرا ہمارا بھی سنو، ہم کیا بول رہے، کیا مسئلہ لے کر آئے، ذرا اس کو بھی سنو۔ راعنا یہ کہنا چاہتے تھے، لیکن اسے لَيَّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، جس گیان اور ایمان کو لائے تھے اس میں تانا بازی، اس کے اندر بدنام کرنے کے لیے، اس گیان اور ایمان کو کنڈیم کرنے کے لیے۔ لَيَّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبان کو کسی طرف جھکاتے ہوئے، غلط انداز سے بولتے ہوئے، راعینا، اے ہمارے چرواہے، یہ بولتے تھے، اس لیے انہیں ان تمام حرکتوں سے روک دیا گیا۔ ومعصیت الرسول، یہ سب حرکتیں ان کی رسول کو ناراض کرنے والی ہے، اور ایسے سلام مارتے کہ ان سے زیادہ عقیدت مند، ان سے زیادہ گیان اور ایمان پر جمنے والا کوئی نہیں۔ اور اللہ نے صاف کہہ دیا، اذا جاءک المنافقون، جب یہ کچے گیانی اور ایمانی آتے ہیں، قالوا نشہد، کہتے ہیں ہم گواہی دیتے، دل کے اندر سے وٹنس ہیں، گواہ ہیں، ہم صرف کہتے نہیں، ہم صرف بولتے نہیں، ہم صرف ایمان نہیں لائے، ہم صرف دم نہیں بھرتے، بلکہ پوری دنیا کے سامنے گواہی دیتے ہیں، بے باک ہو بن کے، نڈر بن کے پوری دنیا کے سامنے اس سچے گیان اور ایمان کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ کہتے تھے، نشہد انک لرسول اللہ، کہ تم اللہ کے رسول ہو، واللہ یعلم انک لرسول، حالانکہ اللہ جانتا ہے تم اللہ کے رسول ہو، واللہ یشہد، لیکن پھر بھی اللہ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، یہ منافق جھوٹے ہیں۔ تو حیوکا، ایسے سلام کرتے، بما لم یحیک بہ اللہ، جو اللہ والا سلام نہیں ہے، سلام قولا من رب الرحیم، وہ سلام نہیں ہے، بلکہ سلام کو بگاڑ کے کہتے تھے۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور سامنے تو ایسے سلام کرتے کہ کتنے من سے، عقیدت سے کر رہے، اور دل ہی دل میں کیا کہتے، لولا يعذبون اللہ، یہ ہماری نیت کتنی غلط ہے، ہم منہ سے لفظ سلام ادا کر رہے لیکن نبی پر لعنت بھیج رہے، موت کی بات کر رہے، اور نبی کو راعینا بول کے ہماری رعایت کرو یہ نہیں بول رہے، راعینا، اے ہمارے چرواہے، یہ کہہ رہے ہیں، تو ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا؟ لولا يعذبون اللہ، کہ اللہ کو یہ باتیں معلوم نہیں پڑ رہی؟ یہ نادان سمجھتے تھے کہ اللہ جانتا نہیں، جو دلوں کے بھید کا جاننے والا ہے۔ حصل ما فی الصدور، دلوں میں جو چھپا کر گئے، منہ سے نہیں بولے، وہ بھی حاصل کر لے گا۔ یعلم خائنۃ الاعین، جو نظروں کی خیانت جانتا ہے، وما تخفی الصدور، جو دل چھپاتے وہ جانتا ہے۔ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے بھید کا جاننے والا، زبان سے ادا نہیں کیے وہ بھی جاننے والا۔
تو یہ کہتے تھے لولا یعذبنا اللہ، ہم یہ جو غلط انداز سے سلام کر رہے، ہماری نیت غلط ہے، الفاظ تو کنفیوزیبل ہے، لوگ سننے والے کہ سلام کر رہا کہ تھوڑا بہت اس کے بولنے میں لکنت ہے یا بولنے میں کچھ گڑبڑ ہے، لیکن یہ تو سلام کر رہا ہے، تو اس بات پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا؟ بما نقول، جو نبی کو ہم کہہ رہے ہیں، حسبہم جہنم، ان کا عذاب تو ریڈی ہے، جہنم کا تیار ہے، وہی ٹھکانہ ہے، یصلونہا، یہ پہنچ جائیں گے، اور بہت لمبا نہیں ہے، چھوٹی سی زندگی، عشیۃ او ضحاہا، صبح یا شام کی ایک کرن، یومن او بعد یوم، ایک یا آدھا دن، کچھ دن کا حصہ، اس کے بعد تو جہنم میں انہیں پہنچنا ہے۔ اگر دنیا میں عذاب نہیں آیا تو جہنم کا عذاب تو ان کے لیے ہے، اگر یہ باز نہیں آئے، توبہ نہیں کیے، فبئس المصیر، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔